ماشاءاللہ بہت اچھی بچیوں نے نظم پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نظم کے ہر بول کو ہماری زندگی میں صادق لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو اسی طرح جوڑ دے، اور در حقیقت قرآن مجید سے تعلق کو جوڑنے میں ہی اصل کامیابی ہے۔ اور جو قرآن مجید سے اپنے رشتے کو توڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد در حقیقت وہ دل جن کے اندر قرآن مجید ہے، وہ دل زندہ ہیں جو قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، در حقیقت وہی ایمان والے ہیں، وہی لوگ زندہ ہیں۔ اور باقی دل جو ہے جو قرآن مجید سے محبت نہیں رکھتے، اس سے شغف نہیں رکھتے، ان کے سینوں میں کسی درجے بھی قرآن موجود نہیں ہے، در حقیقت وہ مردہ دل ہیں۔ تو اب موسٹ ویٹڈ اسپیکر، سب سے زیادہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان سے نابلد ہوگا، ناواقف ہوگا، اور ہم جیسے نوجوان لوگوں کی بالخصوص اور بالعموم تمام احباب کی جو ان کو سنتے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ ان کی آئیڈیل پرسنالٹی ہوں گے، یقیناً میری تو ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب شیخ عاطف صاحب سے، عاطف احمد صاحب سے، کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور اپنی قیمتی واضح و نصیحت سے آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں انتظامیہ کا مشکور ہوں، اور میرے ایسے نالائق انسان کو آپ نے بلا لیا یہاں پر، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ اور دوسرا، ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کرنے کی جو گستاخی ہے، اس پہ بھی فضیلت الشیخ عبدالغفور راشد صاحب ہیں، ابراہیم طارق صاحب ہیں، سردار افضل صاحب ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ انسان کا جو یہ سفر ہے، مشکل سفر ہے۔ انسان کی زندگی ایک عجیب و غریب مناظر، عجیب مسائل، عجیب و غریب زندگی ہے انسان کی۔ دکھوں سے بھرے اس سفر کو اور تکلیفات سے اس پورے سلسلے کو اللہ نے ایک آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کے سینوں میں کرب، غم، درد، ہم، اور یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی کہ انسان ہمیشہ خوش رہے اور وہ جنت والی اسے وہ تسکین مل جائے۔ وہ دنیا کا حصہ نہیں ہے، اس کی فطرت کا پارٹ نہیں ہے۔ وہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، یہ غموں کا سلسلہ ہے، یہ کرب ہے، غم ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا کے حکم کے بعد سے جب بھی انسان اس دنیا میں آیا، یہ کبھی بھی دار الفرح نہیں ہو سکتا مطلق لحاظ سے، یہ کبھی بھی دار السکینہ نہیں بن سکتا مطلق لحاظ سے۔ اس میں کچھ پل ہوں گے سکون کے، کچھ لحظات ہوں گے، کچھ زمان ہوں گے، کچھ مکان ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن میں اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا، اے انسان ہم جانتے ہیں تیرا سفر تکلیفوں سے بھرا سفر ہے۔ اللہ انڈورس کرتا ہے اس چیز کو جو دنیا نہیں مانتی۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہم منوا کے تھک گئے ہیں، مگر یہ دنیا نہیں مانتی کسی کو، بڑی سخت دنیا ہے۔ اور یہ قبولیت کا ایشو تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ یہ آسمان سے چلتا آ رہا ہے کہ اس نے قبول نہیں کیا آدم علیہ السلام۔ دنیا کا سب سے بڑا فساد قبولیت کا فساد ہے۔
بھائی میں تجھے قبول نہیں کر سکتا، آئی کی ناٹ ایکسیپٹ۔ اس نے بھی کہہ دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اس سے، میں نہیں مان سکتا میں۔ تو دنیا میں ہم جو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ سفر مشکل ہے، میں جانتا ہوں، فملاقی، تو مجھ سے ملاقات کرے گا، بڑی چیزوں سے گزرنے کے بعد تیری میری ملاقات ہے۔ تو اس سفر میں میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں پر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل کل کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے سورما، علمی سورما بھی اور جسمانی سورما بھی، سیاسی لوگ بھی، خاندانی لوگ بھی، اجتماعی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، معاشی، بڑے بڑے لوگ اس سفر میں صدیوں سے ان کے پیر اکھڑ گئے، اور ان کا اختتام ایک اچھا اختتام نہیں ہو سکا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید ہوگا، شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ شہادت کے ساتھ بھی آپ انشاءاللہ لگا دیں، کیونکہ ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ دل کا حال کیا تھا۔ یہ تو قیامت میں کھلنا ہے کہ میں کس قد کا آدمی ہوں ایمان کے لحاظ سے اور کتنا منافق ہوں، تو قیامت میں کھلنا ہے۔ یہاں پر تو ہم بہت روپ چڑھا سکتے ہیں اپنے اوپر، نیکی کے، ورع کے، علم کے، یہ صرف یہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو آخرت میں پتہ چلنا ہے۔ اس لیے شیوخ کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، کسی کے بارے میں کہنا جنتی ہے، نیک بندہ ہے، شہید، انشاءاللہ لگا دیں، پتہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ سفر تیرا مشکل سفر، اٹس اے ہارڈ جرنی آف لائف، اور اس میں پیر اکھڑ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ آج سے 700 سال پہلے ایک کتاب لکھی ایک بڑے امام نے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے تلبیس ابلیس کتاب لکھی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ علم کے فیلڈ کے لوگ کیسے پیر اکھڑ گئے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، جس کا زاویہ تفکر اور جس کا مبلغ علم ہی جو ہے وہ 3-4 ڈبوں میں بند ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو واقعی مفکرین تھے، جو واقع تدبر کے میدان کے لوگ تھے، جنہوں نے شک اور شہوات سے جنگیں لڑی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے پیر اکھڑ گئے۔ بڑے بڑے لوگ غلطیاں کر گئے، اور غلطیاں کر جاتے ہیں اور کر جائیں گے، کل بنی آدم خطا۔ یہ ہماری کریشن اور ہماری تخلیق کا حصہ ہے کہ ہم خطائیں کریں گے، غلطیاں ہوں گی ہم سے۔ تو انسان اپنی فطرت سے غیر فطری ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، سائنسی طور پہ اسے ہم کہتے ہیں ان نیچرل ہو جاتا ہے، نیچرل سے، فطرتی پیٹرن سے، فطرتی پروجیکٹ اور فارمیٹ سے ہٹ کے غیر فطری ہو جاتا ہے۔ اور صدیوں سے انسان فطرت سلیمہ سے ہٹتا گیا، پھر اللہ بندے بھیجتا، اس کی فطرت کو اس بیلنس پہ لانے کی کوشش کرتا جس پہ اللہ نے اسے تخلیق کیا تھا۔ وہ پھر اپنی عین فطرت سے ہٹتا، اپنے ڈیزائن سے ہٹتا، اپنے مقصد سے ہٹتا، اس بیلنس سے ہٹتا، اس توازن سے ہٹتا، اس توسط سے ہٹتا، اس میانہ روی سے ہٹتا، تشدد اور تساہل کے کا شکار ہوتا، اور پھر بڑی بڑی غلطیاں کرتا، پھر عذاب آتے، پھر اللہ انبیاء بھیجتے کہ اس کو عین فطرت دکھائی جائے کہ اس لیے بنایا تھا تجھے ہم نے، پھر لوگ فطرت سے ہٹ جاتے۔ اس لیے سائیکالوجی کے اندر میں نے رب کی توفیق سے بڑے میدان اللہ نے جتوائے مجھے، کیونکہ میرا مقابلہ جس فن اور جس ایریا میں رہا ہے وہاں دوسرے قسم کے لوگ ہیں، تو دین تو سننا تو دور کی بات ہے، وہ ویسے ہی کچھ اور ہیں، عجیب سے لوگ ہیں وہ۔ تو جس حدیث سے میں نے بڑے قلعے رب نے فتح کروائے، وہ صحیح مسلم کی ایک روایت تھی، چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر تھی، بچے کی نفسیات کو لے کے، کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہم نے بچہ اس دنیا میں، بچہ ہم نے ڈیلیوری ٹھیک کی تھی، بچہ نیچرل تھا، فطرتی لحاظ سے ڈیلیوری اللہ نے صحیح کرائی ہے دنیا میں،
اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے ادراکات، اس کا ایموشنل کوشنٹ، اس کا انٹلیکچوئل کوشنٹ، اس کی روحانیت، اس کا صدر، اس کا فؤاد، اس کا قلب، اس کے اندر جتنے بھی قوت استدلال، قوت ارادہ، قوت عزم، قوت قصد، یہ سارے جو اندر التی فی الصدور، جو یہ چانپوں کے پیچھے اور یہ سینے کے اندر کی دنیا تھی، اللہ کہتا ہے میں نے بندہ صحیح بھیجا ہے، بچہ میں نے صحیح بھیجا تھا دنیا۔ آگے جو جرم عائد کیے ہیں نا اللہ نے، میں وبالوالدین احسانہ کو ڈیفینڈ، شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ماں باپ اور والدین کے حق تلفی ہے، ان کی نافرمانی، مگر یہ تلوار کوئی نہیں سنا تھا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ وَيُمَجِّسَانِهُ وَيُنَصِّرَانِهُ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باپ اور ماں ابویت کے اوپر کیس فائل کیا ہے اللہ نے، کہ جو انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اس کے پاس لا تعلمون شیئا، لا یعلمون شیئا، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو اس کی علمی، جذباتی، فکری، اخلاقی اور دینی روحانی بنیاد رکھنے کا کام ماں باپ کا تھا۔ تو سب سے بڑا غبن اور سب سے بڑی کرپشن اور فساد اور سب سے بڑا جرم اور مجرم پوری پیرنٹس اور ماں باپ کو اللہ نے قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد سے زیادہ میٹھی زبان سے، کہ فَبَوَاهُ، ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے غیر اللہ ہر غیر فطری چیز کی طرف جو اس کا رویے نے آگے جا کے 10-12 سال کے بعد پھٹنا ہے جا کے، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے غیر فطری بناتے ہیں۔ وہ مواحد تھا، پیدائش سے ہی مواحد تھا، توحید نہ بھی پڑھائی جائے تو امام طحاوی اپنی شرح عقیدہ طحاویہ میں کتنا باب باندھے انہوں نے اس کے اوپر کہ اگر آپ ایک بچے کو چھوڑ دیں گے عین مواحد بنے گا، مشرک نہیں ہو سکتا، وہ فطرت پہ انسان مشرک نہیں ہو سکتا، فطرت پہ بے حیا نہیں ہو سکتا، فطرت پہ زیادہ بولنے والا نہیں ہو سکتا، چپڑ زبان جو چل رہی ہے، فطرتی لحاظ سے مسخرہ نہیں ہو سکتا، وہ فطرتی لحاظ سے وہ یہ بندر کی طرح گلاٹیاں مارنے والا، ناچنے گانے والا انسان نہیں ہوتا، یہ فطرت نہیں ہے انسان کی۔ لیکن یہ بحث مغرب میں بھی ہے، آج بھی ہے کہ واٹ از دا ڈیزائن، وہ فطرت کیا ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں تو بتا دے، میں بھی فطرت پہ سکون ہے، فطرت پہ سکون ہے، میں اگر اپنی فطرت پہ رہوں گا میرے میں امن ہوگا، جی امن ہوگا، میں نیچرل ہوں گا، میں انسان ہوں گا، جی میں انسان ہوں گا، میں فطرت پہ ہوں گا، امام ہوں گا، جی امام ہوں گا، تسی بھی یہی کہتے ہو جی، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ڈیفائن کریں فطرت کیا ہے، تمہارے ہاں شرم کی فطرت کیا ہے، تم اگلے کی بیوی کو گلے لگا لیتے ہو، ہم اسے غیر فطری عمل سمجھتے ہیں، تم جو ہے اس کائنات کے خالق کے منکر ہو، ہم اسے غیر فطری عمل سمجھتے ہیں، تم موسیقی کے آگے ناچ گانا کرتے ہو، ہم اسے غیر فطری سے، ہم کہتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کام ہو سکتا ہے لیکن بنایا اس لیے نہیں گیا، وہ کہتے ہیں نہیں، انسان کو مادر پدر آزاد ہونا چاہیے، یہ فطرت ہے، یہ ہم کہتے ہیں یہ بال اگنا داڑھی کے اوپر، یہ فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کاٹنا فطرت ہے، ہم کہتے ہیں اگانا فطرت ہے۔ تو یہ بڑی بحث ہے دنیا میں بڑے بڑے قداور لوگوں کی فطرت کیا ہے، اس پر گورا بھی آتا ہے سن بات کرنے کے لیے، یار اس پہ بات کرو، یہ بم بم جو چل رہی ہے بات کی علمی فکری بات یہی ہے کہ واٹ از دیٹ نیچرل ڈیزائن، وہ فطرت کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اور یہ جو ہم لوگ بھی آج دیندار طبقہ بھی پریشان، پتہ ہے کیوں ہے؟ داڑیاں رکھنے سے فطرت ٹھیک نہیں ہو سکتی آدمی، صرف داڑھی رکھنے سے، اگرچہ نبی کا فرمان ہے خالف المشرکین وفر الرحا، لیکن اصل لیڈر تب بنتا ہے آدمی، اصل امامت اور قیادت تب آتی ہے ایک جز کے اندر، ایک کل کے اندر، یہ کائنات آپ کو تب رسپونڈ کرتی ہے، یہ قلب تب سکون میں آتا ہے جب پورا انسان آپ اس جگہ پر لے کے آئیں جس کے لیے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرل پتھر کھائیں، 30-30 کلو کی اوجڑیاں اپنے سر پہ رکھوائی ہیں، اور طائف کے گنڈے اور بچوں نے کرائے کے گنڈے ہائر کر کر کے انہوں نے زخمی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف میسج یہی تھا
کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان کے وقار، معیار، مزاج، طبیعت، فطرت، نیچر، نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس، اس کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ اور وہ کہتے تھے نہیں یہ ٹھیک ہے، ایک کی جگہ 360 کے آگے جھکنا عین فطرت ہے، زنا کرنا عین فطرت ہے، کھلا آزاد چھوڑ دیں آپ انسان۔ تو کسی نے اما عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر انسان قرآن کیا ہے؟ بس میں بات ختم کروں گا، میں چاہ رہا ہوں، میں اتنی بات میں پڑھوں گا کہ کرتا نہیں ہوں ویسے۔ قرآن آپ کا مختلف تعلق ہوگا اس کے ساتھ، کسی کے لیے واقعی قرآن پڑھ کے ایک روحانیت، ایک تسکین ہے، نیند آ جاتی، کسی نو جن چمڑا ہوئے انہوں بھی شاید کدی کدی نیند آئے۔ بعض کے لیے قرآن جو ہے وہ اچھی ڈیپتھ والی کتاب ہے، دقیق ہے، رقیق ہے، عمیق ہے، فقیہ ہے، ڈیپتھ ہے اس کے اندر، فلسفے ملیں گے آپ کو، گہرائی ملے گی۔ بعض کے لیے یہ، لیکن یہ اصل انسان کو جاننا ہو نا کہ میں غلط کہاں ہوں، میں بنایا کس لیے گیا ہوں، میری پرفارمنس کہاں تک جا سکتی ہے، میں کس لیول تک جا سکتا ہوں اپنی زندگی میں، میرا مبلغ کیا ہے، میری لمٹ کیا ہے، میں قرآن انسان کی فطرت کے لیے نا آخری بار اس دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے کہ اگر چیک لینا ہے نا کہ یہ ٹھیک اور غلط ہے، میں نے اس کو جس پر بنایا، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اپنے چہروں کو اس دین کی طرف کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، جس پر تجھے بنایا گیا تھا۔ اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ فطرت دین ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دین فطرت، بڑا فرق ہے اس میں، کیونکہ فطرت تو خراب ہو سکتی ہے، ایک آدمی کا ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے، تو خراب ہوا ہوا ڈیزائن قرآن حدیث نہیں بنے گا، شریعت نہیں بنے گا۔ ہاں شریعت ضرور فطرت کے مطابق ہوگی، فطرت ہمیشہ دین نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے الہام ہو گیا ہے شیخ صاحب، گل ٹھیک ہی ہوئے گی، نہیں، یہ ہر آدمی پہ نہیں اپلائی ہو سکتا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اصل انسان نے جاننا ہونا۔ کچھ لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں، جی آج اینا کوئی خواب آ رہا ہے، اینا کوئی سیل لگی ہوئی ہے خوابوں کی، اس قوم میں خواب ملیں گے آپ کو، عجیب و غریب خواب ہے اس قوم، ٹھیک ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، بخاری کی روایت ہے، خواب ہے، الہام ہے، یہ ساری چیزیں، مگر اصل چیز قرآن ہے اور حدیث ہے۔ تو اگر انسان کو خاندان برباد ہیں، ہم نے کسی سے پوچھا آپ سے کبھی غلطی ہوئی ہے؟ ہمارے پنجابیوں کے بڑے مسئلے ہیں ویسے، ہم نے کسی بڑے سے پوچھا آپ سے کبھی غلطی ہوئی ہے سونے ہو، تو کہتے ہیں بڑا گہرا تفکر کر کے، یا پتر مینوں نہیں لگتا، مطلب کیا زبردست دعویٰ ہے کسی کا کہ مجھ سے کوئی 50-60 سال میں غلطی نہیں ہوئی کبھی، بچے آپ کے کہہ کائے میں نہیں ہیں، لوگ آپ پر غالب ہیں، باطل فرق بھی اگر آپ پر غالب ہے نا تو بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی ہے، ہماری غلطی کی ہے، ہمارا مسلک بھی اگر ڈوب رہا ہے نا تو بھی اس میں ہم نکال سکتے ہیں کہ عین فطرت قرآن حدیث کے پاس وہ سارا پروگرام ہے جو اس قیادت کو پوری دنیا پہ غالب کر سکتا ہے، جو ایک آدمی کو اپنی پوری جسم کی مشینری پہ غلبہ دے سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ نہ بچے کہہ کہائے میں، نہ خاندان کہہ کہائے میں، نہ بیویاں کہہ کہائے میں، ویژن ہی نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سلطہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی فتوحات نہیں، کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ہی ملتا ہے زیادہ تر۔ تو اگر حد سے زیادہ ڈر بڑھ گیا ہے غیر فطری ہے، حد سے زیادہ امید بڑھ گئی ہے مخلوق سے غیر فطری ہے، پیسہ دولت نام شہرت حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، جب بھی وہ اس وضع سے ہٹے گا غیر فطری ہوگا، آپ کو قرآن حدیث سے اس کا ایسا زبردست جواب ملے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے غم ہیں، سب کے ہونے چاہیے،
مگر اس قرآن کو جس دن ہم اس نیچر اور اس ڈیزائن اور اس فطرت کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس سکون نہیں. ہماری محفل چاہے کسی بھی لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے جتنی بھی حیثیت رکھتی ہے، یہ بڑے بڑے جلسے کبھی بھی دین کی اس محفل کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں صرف 4 لوگ بھی اگر سننے آئے ہو نا آپ کو. تو ایسے لاکھوں کے جلسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں سب غیر فطری افکار، غیر فطری اقوال، غیر فطری نعرے، غیر فطری منہج، غیر فطری میتھڈالوجی، یہ پوری کی پوری قوم غیر فطری ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کانت امۃ واحدہ، ایک بندہ صرف فطرت پہ کھڑا. اور ایسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 5 لوگ تھے، صرف 5 لوگ. دنیا پوری دنیا اندھیرے سے بھری پڑی تھی، 5 لوگ تھے جن کے پاس حق تھا، جو عین فطرت کی متلاشی تھے اور اس پر. ان میں سے کہیں ایک یہ ورقہ بن نوفل، اور ایک یہ یمن کے اندر وہ جو راہب تھا، وہ جو اصحاب الاخدود والا قصہ ہے کہ وہ بچہ جاتا جادوگر کے پاس بادشاہ بھیجتا. ایک وہ تھا جو کانسٹنٹین کے علاقے سے آیا تھا، کرسچن کے علاقوں سے، مواحد تھے وہ لوگ. اہل حدیث الحمدللہ ہر دور میں رہے ہیں ماشاءاللہ سے، توحید والے، نام چاہے ان کے جو بھی. بات کا میں اختتام کرتا ہوں، اس کا حصہ نہیں ہو رہا نا تو ہمارا مسئلہ ہے. آپ 36 سال کی عمر میں اس سے زیادہ جذب بھی نہیں کر سکے دنیا کی غلاظت. آپ نے کنارہ کشی لیا، ہم 24 گھنٹے لگے. باتیں، دنیا، امپورٹ ایکسپورٹ، حرام نہیں ہے کاروبار کرنا. مطلب یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے مادہ پرستی، پیسہ، دولت، رشتے، پھپھیاں، تائیاں، چاچیاں، سیاست، پالیٹکس، یہ فطرت نہیں ہے انسان کی. انسان کی فطرت میں نہیں ہے اتنا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب قرآن کا میٹر ہائی ہوگا نا انسان میں، استوحش من الناس ویرغب الی اللہ، اسے لوگوں سے وحشت ہوگی اور اللہ کی طرف بھاگے گا وہ. اور جب وہ غیر فطرتی ہوگا نا، اور اس کی پوری باڈی اور اس کا پورا مزاج اور اس کی عادت، طبیعت، اخلاقیہ، اس کے سارے انٹرنل یہ نظریہ، عقیدہ، سارا تصور اس کا اندر سے اگر دنیا دار پر ہو گیا نا، استوحش من اللہ، اللہ سے وحشت آئے گی. ویرغب الی الناس، لوگ باتیں. تو یہ قرآن میرے بھائی اپنا چیک لینے کے لیے زبردست. ایک آدمی مجھے آگے کہتا ہے جی میں کھل کے حق بیان کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا دلیل ہے آپ کے پاس کھل کے حق بیان کرتے؟ کہہ رہے شیخ صاحب قولوا قولا سدیدا. میں نے کہا ہر جگہ اسٹریٹ فائر، ہر جگہ بات ہوئی. اگر اللہ کے دین کے اندر فطرت کی بات کرنی ہے نا، تو تکبر جیسی حرام چیز بھی جو ہے نا، طواف کرتے ہوئے 3 راؤنڈ کے اوپر اس کی ایک لیجسلیٹو استثناء نکل آتی ہے. شریعت مطلق کوئی چیز نہیں ہوتی. محض الشر، محض الخیر، ایبسولوٹ یس، ایبسولوٹلی ناٹ. اسی نے تو مروایا ہوا آج ہم لوگ کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ایبسولوٹ، مطلق، اس کے علاوہ کوئی خیر ہی نہیں ہے دنیا. یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اور جب کسی کے خلاف ہوں گے تو ایسا شر منائیں گے اس کو، اس سے زیادہ کوئی شریر آدمی نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ فطرت، اللہ کے دین کی فطرت نہیں ہے یہ. اب حسان بن ثابت جو تھے وہ ایک جنگ کے اندر نہیں لڑنے گئے، نہیں دیکھا جاتا تھا ان سے خون چھریاں. تو پھپھو نے جا کے جب اس یہودی کا گلا کاٹا، مارا اس کو، تو آپ نے کہا خندق کی جنگ میں جا اس کا جا کے گلا کاٹ دے، تاکہ اگر پیچھے سے بنو قریظہ اٹیک کر دیتی ہے نا تو ان کو پتا چل جائے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجاہد. تو انہوں نے کہا میں اگر یہی کر سکتا ہوتا تو میں جنگ میں نہیں ہوتا. تو اللہ کے دین کی فطرت اس طرح کے مزاج کے آدمی کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے جو تھوڑا سا لڑائی جھگڑا نہیں کرنے والا ہوتا. ہم نہیں کریں گے. اللہ کا دین فطرت مزاج برداشت کر سکتا ہے تھوڑا بہت. کہاں وہ تگڑے تھے، کہاں انہوں نے مزاج رکھے. مگر ہم نے بھی ایک دیندار مولوی کو ایسا آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے کہ وہ تھوڑی سی کوئی اچھی چیز کرے گا، معاشرے کے مطابق چلے گا، اس پہ رہبانیت کا فتویٰ لگ جائے گا اوپر سے. آج ہم فطرت سے ہٹے نہیں اس لیے پٹ رہے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک عالمگیری دین تھا، اور وہ اس میں توسع تھی اس میں کہ وہ ہر کسی کو لے کے آتا تھا. اور آج کی فکر کی سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ لوگوں کو باہر نکال رہا ہے اپنے اندر سے. تو بھی فارغ بھائی، تسی بھی فارغ، تسی بھی فارغ. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اکوموڈیٹ کرتا تھا اگلے. عجیب و غریب قسم کے مزاج آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ نے منہ دیا ہے ان کو. عجیب و غریب جملے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے کہ یہ ہے طریقہ کار کرنے کا. تو آج اگر ہم جہاں سختی ہے وہاں سختی ہے، جہاں سختی نہیں ہے وہاں کیوں سختی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ تم میں سے سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے سسرال کے ساتھ اچھا ہے. ہمارے کلچر کے اندر سسرال دے نیچے آنے کا مسئلہ ہی کچھ اور عجیب مسئلہ ہے. اسی جتنے جام نے بہن دیا ماں کا پانی نہیں پی سکتے. یہ سارا غیر فطرتی عمل کی وجہ سے لوگ ایک انسان سے بھی، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ، دور ہو جائے. اس لیے اگر اپنی زندگی کے اندر اپنا دائرہ رسوخ، اپنا حلقہ احباب، اپنا سلطہ اور اپنی طاقت بڑھانی ہے نا اپنے رسوخ کے لحاظ سے، جس میں دین بھی جائے اور آپ ایک ایمبیسڈر ہوں دین کے، فطرت کے مطابق قرآن و حدیث کی قیود اور حدود اور جتنی بھی اس میں وسعتیں ہیں ان کا ملوز خاطر رکھیں گے، کبھی شکست نہیں ہوگی. آپ آخری بات کر کے میں چلوں گا، بس ایک اور بات کر دوں. لوگوں پہ سٹریس ہے، کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ بھی بڑے لوگ ہیں، بزی ہوں گے، فون ہے، عذاب ہے ایک نمبر کا. یہ آپ کی رشتہ داری ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کے بزنسز ہیں، آپ کے سوشل نیٹ ورکس ہیں. آپ نے بھی، آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ میرے نبی کے پاس کہاں ٹائم تھا؟ میرے نبی کے پاس کہاں ٹائم تھا زندگی میں؟ 40 سال سیرت پڑھانے والے 40 سال پہ بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں نبوت کے اوپر. ان کی 40 سال کی زندگی کا غم ہی نہیں سنا سکتا آپ یہاں پر کھڑے ہوتے. ایک فکری آدمی ویسے ہی بات نہیں کر سکتا کسی سے، کیونکہ اس کی دماغ کی کنڈیاں کسی اور لیول پر ہوتی ہیں. وہ ایسے ایسے شیطانوں سے لڑا ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. ایک فکری عالم دین کس طرح بات کر سکتا ہے کسی سے؟ اس کی اپنی جنگیں اتنی ہیں. اس کو جس نسل کا شیطان چھیڑنے آتا ہے وہ تو ایک عام آدمی کو تنگ بھی نہیں کرنے آئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں، ایکیڈیمک بلاکس کھڑا کرنا ہے، ریفارمسٹ کھڑے کرنے ہیں، آپ نے پولیٹیکل بینچ تیار کرنی ہے سیاست کے لحاظ سے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں کو ایک ماڈل پیش کرنا ہے. یہودیوں کو دیکھ لیں آج کیا کر رہے ہیں، کتنا بے حس ہے یہ یہودی جو مار رہا ہے. دیکھیں ان کو، یہ اس طرح رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کے اندر. کعب بن اشرف گیمیں کھیل رہا ہے بیٹھ کے مسلمان عورتوں کے خلاف، انڈر گراؤنڈ کارنر پالیٹکس چل رہی ہے. یہاں منافقینوں کا باہر علیحدہ چل رہا ہے، منہ پہ میٹھے اندر چھرے رکھے ہوئے. اتنے میں اپنوں کے بیچ میں برادریوں کے ایشو ہیں، اوس خزرج کے بیچ میں عصبیت کے ایشو ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، پنجابی، مہاجر، بلوچ وغیرہ، all of this. یہ ساروں کے بیچ میں عالم تیار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علم دے رہے ہیں، اصول سکھا رہے ہیں. اتنے میں آپ نے ایک بچہ دیکھا اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک پرندہ جو تھا نا وہ فوت ہو گیا. اس پورے بوجھ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوگا کہ اما عائشہ نے پوچھا سب سے سخت دن آپ پر کون سا گزرا؟ تو یہ طائف کا ذکر تھا، بڑا سخت دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کو، نبی کے آگے پلک نہیں اٹھاتے، پتھروں سے لہو لہان کر دیا آپ نے ایک نبی کو. ایک قوم کا نبی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ. اس کے اندر بھی آپ اس بچے کے پاس گئے کہ اگر میں نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا، اگر میں نے اس سے بھی توجہ نہیں دی نا، نفسیات برباد ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے امام، لیڈر. آپ نے وہاں جا کے ایک شعر پڑھ دیا جو نارملی آپ شاعری نہیں کرتے تھے. یا با عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیرے یہ پرندے کے ساتھ کیا ہو؟ اس نے اتنی بڑی لیڈر کی توجہ ملی، وہ خوش ہو گیا، وہ زخم بھر گیا اس کو. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تھرو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ تقریر اور مواد کا رنگ اور رخ شیخ ضرور بدلیں گے. میں نے جہاں توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، میرے سے زیادہ اچھا شیخ عبد الغفور صاحب اس کو آپ کے آگے حفیظ اللہ سمجھا سکتے ہیں. میں اتنا قابل نہیں ہوں ان موضوعات پہ بات کرنے کے، لیکن
سکون، اطمینان، ٹھہراؤ، تحمل اور پرسنالٹی اور شخصیت میں دم تب آتا ہے جب آدمی غیر فطری سے فطری بنتا ہے، اور فطرت دیندار ہے انسان. یہ دنیا داری فطرت نہیں ہو سکتی، یہ ایک ضرورت ہو سکتی ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کی، ایک انسان کی. جب آپ اس سے ہٹیں گے. اور آخری بات بتا دوں، یہ آج کل دائیوں، یہ جو جتنے بھی دعات ہیں جو دین کے دائی کا کام کر رہے ہیں، یہ جدت کے نام پر جاتے ہیں اور ان کے اپنے ہی پیر اکھڑ جاتے ہیں. تو بھیا اپنی اپنی جگہوں پہ جو آپ کام کر رہے ہو نا، اس کو چھوٹا مت سمجھو. آسان نہیں ہے بڑے حلقوں میں کام کرنا. سر سید جیسے کہ پیر اکھڑ گئے تھے. تو یہاں پہ بھی جو کام چل رہا ہے نا، عزت کریں اس کی. یہ چھوٹے چھوٹے دیے ہیں جو قرآن اور حدیث کی اس شمع کو جلائے ہوئے، اس کو سپورٹ کریں. ہاں، اس کو آپ مائنس کر دیں گے سوسائٹی میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کہی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ میری تھی. میں نے اگر کوئی توجہ اللہ کے لیے آپ کو دلانے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.